اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان اسامہ ستی کی والدہ شدت غم سے نڈھال ہے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ JIT سے کوئی امید نہیں۔ انصاف کرنا ہے تو قاتل مجھے دے دیں، ان کا سینہ چھلنی کروں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی مدینہ کی ریاست میں ایک ماں کے ساتھ اتنا ظلم آخر کیوں ہوا؟ اس وقت ہمارے نمائندہ روزینہ علی اسامہ ستی کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ روزینہ بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے یقیناً اتنی کم ہے۔ اسامہ کا آج واقعہ جو ہے ہر طرف ہر آنکھ اشک بار ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ یہ کیسا واقعہ تھا کہ ایک نوجوان جو گاڑی لے کر جا رہا ہے اور اس پر گولیاں برسا دی جائیں۔ مجھ میں اتنی ہمت اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کروں، لیکن بات کرنا ضروری بھی تھا۔ ان کی والدہ سے میں بات کرتی ہوں۔ آنٹی، JIT رپورٹ ابھی بنا دی گئی ہے اس واقعے کے اوپر، جو تمام تر ابھی جو تفتیش ہو رہی ہے، جو تحقیق ہو رہی ہے، کیا اس سے مطمئن ہیں آپ؟ مطمئن ہم تب ہوں گے جب ہمیں انصاف ملے گا۔ یہاں پاکستان میں بہت JIT بنتی ہے، بہت ظلم ہوتے ہیں، بچوں کو مار کے یہ پولیس اپنے اور کیس ان پہ ڈال دیتی ہے اور اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، اپنی نوکریاں بچا لیتی ہے۔ ہمارا اسامہ آپ سب نے ٹی وی پہ دیکھ لیا ہے، کتنا معصوم بچہ تھا، کتنا میرا معصوم بیٹا تھا، کتنا میرا خوبصورت اور شہزادہ بیٹا تھا۔ اس کو انہوں نے جانوروں کی طرح مارا ہے، اس کا سینہ چھلنی کر دیا ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ اس کی کوئی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، انہوں نے معصوم سا پال کے اتنا جوان کیا ہوگا۔ ہماری اس سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں، ہماری کتنی خواہشیں تھیں اس کے ساتھ، انہوں نے کس طرح اس کو ذبح کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، یہ مدینہ کی ریاست میں ایسے کام ہوتے ہیں، اور وہ PTI کا کارکن تھا، ورکر تھا، وہ PTI کا ساتھ دیتا تھا۔ ان کے الیکشنوں میں دن رات وہ PTI ان کے پیچھے پھرتا تھا۔ ان کی پولیس نے اس بچے کو قتل کیا ہے۔ ان قاتلوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں، ہم بھی ان کے سینے چھلنی کر دیں۔ یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ JIT اسی طرح یہاں کیس 2 دن اوپر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم نے بہت دیکھ لیا، ان کو کہیں کہ وہ ہمیں لا دیں ان مجرموں کو، ہم ان سے خود اپنے بچے کا حساب لیں۔ یعنی جو JIT بنی، آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی انصاف کا معاملہ وہاں پر، یعنی انصاف کی کوئی امید آپ کو نظر نہیں آتی وہاں؟ مجھے نظر نہیں آتی، مجھے جب ہوگی کہ جب مل جائے انصاف، کیونکہ یہاں بہت ساری JIT بنتی ہیں، بہت سارے کیسز، ہر شہر میں لوگوں کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کی جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے اور تحریک انصاف کی پارٹی کے ساتھ ملا ملانا تھا اسامہ کا، تو کیا سمجھتی، کیا کوئی ذاتی کوئی رنجش تھی پولیس کی؟ آخری بار جب اسامہ گھر سے آپ سے کچھ یقیناً بات چیت کر کے گھر سے نکلے ہوں گے، تو کیا کہہ کر نکلے، اور کس وقت جو ہے پھر آپ کو یہ خبر موصول ہوئی؟ نہیں، اسامہ جب گھر سے گیا اس نے مجھے یہی کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو چھوڑنا ہے اور بس چھوڑ کے میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی گھر آنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے 12:30 فون کیا تو اس نے کہا میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر میں نے 1:15 بجے کال کی، میں نے کہا کال اٹھا نہیں رہا تھا، میں نے کہا راستے میں ہوگا، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوگا اسی لیے کال نہیں اٹھا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کا فون دوبارہ کیا 1:30 بجے تک، تو اس کا فون بند جا رہا تھا، فون آن نہیں تھا، فون بند جا رہا تھا، کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یا اس اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے یا آ رہا ہے۔ اس کے بعد 4 بجے ہمیں یہ کسی نے فون کیا ہے، کوئی SHO تھے کراچی کمپنی تھانہ کے، انہوں نے کہا جی یہ اسامہ کے والد کا فون نمبر ہے۔ میں نے کہا جی کہ ان سے بات کروائیں۔ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی پولیس مقابلہ تھا، فائرنگ ہوئی ہے تو آپ کے بچے کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ایمرجنسی میں ہے، تو آپ وہاں پہنچیں پیمز میں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ناظرین یہاں پر ایک جو بہت ہی اہم جو بات ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پولیس مقابلہ اور گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا، گاڑی نہیں رکی، لیکن بعد میں پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ گاڑی رکنے کا جب کہا گیا تو گاڑی کو روکا گیا۔ گاڑی پر نہ صرف پیچھے سے بلکہ سامنے سے بھی
فائر کیے گئے اور بہت ہی بے دردی سے، اور 6 جگہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جس بے دردی سے مارا گیا. تو آنٹی ابھی آپ جو موجودہ بچہ تھا، اکیلا بچہ گاڑی میں، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ پولیس مقابلہ کرتا. وہ گھر آ رہا تھا، اس کے گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پولیس اس کو روکنا چاہتی تو رکوا سکتی تھی نا. ان کی موبائل وین ہوتی ہے، ان کے پاس اتنی نفری ہوتی ہے، ان کے لیے کیا مشکل تھا گاڑی روکنا. وہ اس کو پکڑ لیتے، اس کو گرفتار کر لیتے، اس کو ٹانگ پہ مار دیتے، ہم اس کا علاج کروا لیتے. لیکن انہوں نے کچھ اس کو روکا نہیں ہے، گاڑی سامنے دیکھی اور فائرنگ شروع کر دی ہے. ابھی جو موجودہ جو وزیر اعظم ہے مدینہ کی ریاست، جہاں پر کوئی بھوکا اگر سو جائے وہاں پر اس کی فکر نہیں ہوتی. آپ مجھ سے بار بار اس سے پہلے کیمرہ پر آنے سے پہلے آپ مجھ سے بار بار کہتی ہے کون سی مدینہ ریاست ہے. تو ابھی مدینہ کی اس ریاست کے وزیر اعظم سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا ان سے آپ کی کوئی تو یقیناً بات ہوگی، کیا ان سے کہیں گی؟ کیا انصاف کرنا چاہیے ان کو؟ ان سے یہی ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، اور پی ٹی آئی کا ہو یا نہ ہو، اس ملک کا شہری تو تھا نا، اس ملک کا باشندہ تو تھا نا، کسی ماں باپ کا بیٹا تو تھا نا. لیکن آپ نے جو کہا کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، تو یہ پولیس تو آپ کی ہے نا. پولیس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں نا. تو یہ تربیت ہے کہ بس کسی کا جوان بیٹا ہے، کوئی ہے، بس اس کو گولیوں سے مار دو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. وزیر اعظم صاحب، ہمیں آپ سے انصاف کی اپیل ہے، ہمیں آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں. اسامہ کی والدہ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ انصاف کیا جائے. آنٹی، ہم نیوز چینل والے اور پوری جو ہماری 24 نیوز چینل کی جو ایک فیملی ہے، ہم سب اس سانحے پر بہت افسردہ ہیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی کسی طرح سے دلجوئی کر سکیں، ہم آپ کو کوئی حوصلہ دے سکیں. لیکن آپ ماں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صبر دے. یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اور ہم یہاں پر اپنے چینل کے توسط سے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کے لیے. اسامہ کے لیے ایک بہت مشکل ہے کہ ایک والدہ جو یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے اس بیٹے کے لیے بات کر سکے جس پر اسلام آباد کی پولیس نے اس قدر بے دردی سے تشدد کیا ہے. جے آئی ٹی بنا دی گئی، لیکن وہ جے آئی ٹی کہاں تک پہنچتی ہے؟ تفتیش میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا اور کیا کیا نظر انداز کیا گیا؟ اور سب سے بڑی جو بات سامنے آئی کہ تاریخ تک غلط لکھ دی گئی. اتنی بوکھلاہٹ کا شکار پولیس کے تاریخ تک غلط لکھ دی گئی. ایک جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں 2021 کے سانحے کو 2020 کا سانحہ بتایا جا رہا تھا. اب اس میں مزید کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ہم آنٹی آپ کے لیے، اسامہ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے، اور اسامہ کے والد کے لیے، اور جتنے جو سب، بہت شکریہ روزینہ آپ کا.